بالنسبة للماعز أنا أعرف أنه يعني إيمادي مع الطبيعة، يحب الطبيعة ويحب يعني مخلوق سهل السلام علیکم. چلے آج ہم آپ کو جارڈن کی سیر بھی کرواتے ہیں اور یہاں کے اچھے سے گوٹ فارمر سے بھی ملاتے ہیں اور ان کے دمبے اور بکروں سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں. میرے ایک دوست، بہت اچھے دوست ہے جارڈن میں، جناب اعلیٰ جبار، انہوں نے مجھے مقامی گوٹ فارمر سے میری ملاقات کروائی. تو ہم جب وہاں سے ان سے ملنے کے لیے گئے تو راستے میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کے جو ہے انہوں نے اپنے تمام بکریاں اور بکرے سیل آؤٹ کر دیے ہیں. ان کے پاس صرف دمبے اور کچھ ہی بکرے اور ایک آدھ بکریاں شاید رہ گئی ہیں. تو ہم نے کہا چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم جا کے ان سے ملاقات تو کر لیں، ان کے تجربے کا کچھ فائدہ تو اٹھا لیں. تو ہم اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہیں اور جارڈن کے روڈوں کو، روڈ کی بلڈنگز کو، ان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ لوگ بھی انجوائے کریں اس بلڈنگز کے، جو انہوں نے پورے پہاڑوں کو جو انہوں نے شہر آباد کر دیا ہے. میں تو ذاتی طور پہ بڑا خوش ہوں یہاں پہ، اور مجھے پتہ ہے کہ جارڈن کے لوگوں کو جس طرح دمبے پسند ہے، ہر بندہ دمبے کے گوشت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اس وقت ہم جارڈن سے باہر ایک صوبے میں آئے اور صوبے سے ہوتے ہوئے اس گاؤں کی طرف رواں دواں ہیں. میں اس گاؤں جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارا استقبال ایک بکرے نے کیا. جیسے ہی ہم پہنچے تو دونوں بکرے ہمارے پاس آ گئے ایک دم. شاید یہ ان کے ہاتھ کے سکائے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی میرے خیال میں ہلے میں بہت زیادہ. تو میں جب پہنچا تو مجھے جس طرح کی مجھے توقع تھی اس طرح کی تو چیزیں نظر نہیں آئی. جس طرح میں سوچ رہا تھا کہ بہت اچھے لیول کا ہوگا، بہت زبردست قسم کا گوٹ فارم ہوگا، مگر نہیں. کیونکہ ہماری ملاقات پہلے ان گوٹ فارمر سے ہوئی جن کا انٹرویو ہم آگے چل کے آپ کو سنوائیں گے، جو کہ عربی زبان میں. پھر ان کے بعد ہم ان کے گوٹ فارم پہ گئے جو کہ ایک پورے کھلے میدان میں بنا ہوا ہے. اور بکروں کو اس لیے انہوں نے بند رکھا ہے کہ بکرے بقول ان کے کہ بڑے مست ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار ہمارا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ دمبے بھی مست ہوتے ہیں. بہرحال اب ہر ایک کے اپنے اپنے تجربے ہوتے ہیں. جب ہم وہاں پہنچے تو ان بکروں کو ایک صاحب ہیں جو مطلب پیور چرواہا ہیں جو ان کو سنبھالتے ہیں. ان سے بھی ہماری جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم زیادہ تر ہمارا رجحان یہ ہوتا ہے کہ ہم دمبے کو اور اس کے گوشت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. بکرے کو نہ بکرے کے گوشت کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں، نہ ہی بکرے کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں. کیونکہ یہاں کے جو مقامی بکریاں ہیں، بکری کا خاص طور پہ دودھ اتنا زیادہ نہیں ہے. کیونکہ یہ اس سے صرف نسل کشی تھوڑی سی کرواتے ہیں، زیادہ نہیں کرواتے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس کا دودھ اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے بچوں کو ہی پلا سکتی ہے. اور اس کے برعکس جو ہے دمبے کا یہ زیادہ گوشت بھی پسند کرتے ہیں، دودھ بھی پسند کرتے ہیں. اور ہم نے جو سب سے اہم چیز دیکھی ہے وہ ابھی تک ان کو بھوسا ہی کھلا رہے ہیں. مطلب میں سمجھتا تھا شاید بہت اچھی قسم کی فیڈ کروا رہے ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بکروں کے حوالے میں بڑے کیئرلیس تھے یہ لوگ، بکریوں کے حوالے سے. جہاں پہ بات آتی ہے دمبوں کی تو ان کا تجربہ اس میں بہت زیادہ تھا اور بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے اس کا، اور بہت زیادہ ویکسین وقت پہ کرواتے تھے. دمبوں کے لیے ان کا مطلب اپنی ایک تجربہ ہے. بکرے کے حوالے سے وہ ان ساری چیزوں پہ کنسیڈر نہیں کرتے تھے. وہ صرف بکرے کو ایز اے میٹ ہی یوز کرتے ہیں، کیونکہ کسی پر کوئی خاص مہمان آئے تو اس کے لیے پھر یہ بکرا وغیرہ حلال کرتے ہیں. ادروائز دمبے پہ ہی ان کا گوشت کے حوالے سے انحصار ہے. تو میری توقع کے بالکل برعکس نکلا. صرف مقصد آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے کا یہ ہے کہ آپ اسے دیکھیں، انجوائے کریں کہ جارڈن میں کس نسل کے بکرے ملتے ہیں اور بکریاں ملتی ہیں، جسے ہمارے عام زبان میں کہا جاتا ہے کاٹو نسل یا دوغلی نسل. تو اس کے برعکس ان کا بہت زیادہ رجحان دمبوں کا تھا. دمبوں اور ان کے بچوں کا بڑا خیال رکھتے تھے لوگ، اور اس کی طرف بڑا توجہ رکھتے تھے. بچوں کو ماؤں کے ساتھ چھوڑا ہوا تھا اور اس کا بڑا خیال رکھتے تھے. ماؤں کو بہت اچھی فیڈ دے رہے تھے. جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں اس طرح کے بچے اور دمبے نظر آئے. اس کے برعکس ان کے ایک بہت بڑا ریور تھا جو دوسری طرف سائڈ پہ کھلا مطلب انہوں نے چھوڑا ہوا تھا، جس کو ابھی آپ دیکھیں گے. یہ ریور دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ. اس طرح کے کئی مختلف ریورز تھے جو انہوں نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، جو الگ وزن کے حساب سے رکھے ہوئے تھے، الگ ان کی
कीमत रखी हुई थी। और इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने उसको मैनेज किया हुआ था। गो के खुला छोड़ा हुआ था मगर मैनेज बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ था। और इसको बर वक्त ये लोग वैक्सीन करते हैं, बर वक्त इनका ख्याल रखते हैं। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे इनके पास बकरियाँ नहीं होती, तो इन्होंने कहा बहुत मुश्किल 1 या 2 बकरियाँ हैं। तो उसमें से एक बकरी इन्होंने मुझे ये दिखाई कि ये एक बकरी है सिर्फ, वो भी इन्होंने दुम्बों के बीच में ही छोड़ी हुई थी। दुम्बों के हवाले से बड़े केयरिंग नज़र आए मुझे, मतलब बड़ा ख्याल रखते हैं इनका हम। और इससे बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा कमाई भी करते हैं, मतलब इसके बालों से बड़ा सीज़न में ये लोग कमाई करते हैं, इसके गोश्त की बड़ी कमाई करते हैं और इसके चर्बी से और बाकी बहुत सी चीज़ें जो मुख्तलिफ़ किस्म के इनसे काम मतलब फ़ायदे लेते हैं ये लोग। बहरहाल अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना तजर्बा होता है, अपना अपना ज़रूरत होती है। अब इन्होंने जिस तरह के मुल्क में ये लोग रहते हैं वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने इस तरह के जानवर पाल के रखे हुए और उससे अपने फ़ायदे उठा रहे हैं। हम अपने लिहाज से सोचते हैं, ये अपने लिहाज से सोच के काम कर रहे हैं। तो बहरहाल अपने अपने तरीक़ाकार होता है। मेरा मकसद सिर्फ आप तक थोड़ी सी मालूमात पहुंचाना था। चलें हम आपको उन गोट फार्मर का अरबी में इंटरव्यू सुनवाते हैं, आप लोगों को मज़ा आएगा। फिर उसके दूसरे हिस्से में हम आपको इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट शुदा इंटरव्यू सुनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। بالنسبة للماعز أنا أعرف إنه يعني يمادي مع الطبيعة، يحب الطبيعة ويحب يعني مخلوق سهل، يعني بأي مكان بأي منطقة ممكن يعيش، على الشجر على أي عشب أي هذا. لما يلقى خدمة وأكل كويس وطعام كويس يعطي حليب ويعطي اللي هو المواليد. ممكن العنز ممكن تلد بالسنة مرتين، تحلب من 2 كيلو ل3 كيلو حسب العلف وحسب المادة اللي تأكلها. اللهم صل على سيدنا محمد. أمراض قليلة، أمراض وما في أمراض. يعني أكثر إشي يأثر عليه اللي هو البرغوث أو القميلة أو هذه اللي تطلع تحت الجلد مع بالشعر، لأنه هذا يربى على الحم والهذا تلاقيه تمسك عليه على الباط على جلده. كمان في شيء يأثر عليه وأنت ما راح يكون عندك يعني الشيء هذا، يعني اللي هو البلاستيك والراعي على المزابل والهذا اللي هي البلاستيكيات هذا يتأثر منه. ياخذ مطاعيم، المطاعيم اللي يعني أكثر المطاعيم ياخذ اللي هو التسمم الغذائي مشان ما يصير معه حموضة ولا يصير معه يعني تسممات غذائية بالعلف. وياخذ مطعوم الآيفوميك، في مطعوم اسمه الآيفوميك ينعطى تحت الجلد، هذا للمناعة وينقل الجلد وينقل البشرة ويعطيه حيوية. كل 3 شهور هذا كل 6 شهور تأخذ إبرة تحت الجلد. والثانية اللي هي تسمم غذائي، إبرة تحت 2 سنتي تحت الجلد كمان للتسمم الغذائي. يعملون كمان مشان الرشح والقحة والنفس والهذا يعني يصير إنه ما يطلع زبد وهذا، يعطوه مادتين ينخلطن مع بعض. إبرة حوالي 5 سنتي تنعطى بالعضل، هذا ينعطى كمان كل 6 شهور تأخذ المطعوم. تقريبا مشاكل صحية ما في اللي هي هذه. بالنسبة للولادة لما بده يعني تقدر انت عن طريق تطعيم اصطناعي، بس تلد العنز تقعد 3 شهر ترضع ابنها، ترضع شهر واحد. بعد الشهر طبيب بيطري يطلع عليها مختص يعطيها بالرحم اسفنجة ومادة مهرمنة، تقعد 14 يوم هذه المادة. بعدين طبعا شغل البيطري هذا، بعدين يجي يسحب هذه المادة منها ويعطيها إبرة الهرمون، تنعرض على التيس أو تنعرض على الذكر. بعد 3 أيام من الشيء هذه تنعرض 3 أيام طوالي تتلقح وتجيب من 2 إلى 3 على الأغلب، يعني children 2 أو 3 تخلف. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني تقريبا هذا اللي يعني أكثر إشي
حيوان سهل ما يحتاج يعني عناية كثيرة. الاهتمام بالذكور والاهتمام بالإناثي. بعديها القطيع كيف ودك مثلا انت تربي منه. انت تشوف يعني اذا عندك كمية 200 راس مثلا، هذه مش بزيادة، انا اتخلص من اللي يكون يعني رديء، والاشي الكويس النخب الجد اصير اربي منه اناثي امهات. يعني هذه ابنها كويس او بنتها كويسة، خليها مشان تصير عندي انا سلالة يعني للاشي الجيد. والاشي اللي مش جيد يعني باد اخلص منه اجيب بداله. يعني الذكورة لازم يكون من 20 يعني 20 كل تيس لازم يكون له، كل 20 يكون له تيس واحد. حكيت تخلف يعني بس سنة مرتين، بس سنة مرتين. أنا أنصحك الاهتمام بالمواليد، الاهتمام بالمواليد أكثر من الحليب. الحليب مش يعني لأنه الحليب تاعه خفيف، مش يعني هذا، والناس ما يهتموا بحليبه يعني كثير. ما أعرف أنا بباكستان إذا في إنه يعني في له تسويق أكثر أو هذا ما أعرف، بس إحنا عندنا هذا بالأردن الاهتمام بالمواليد. جداية أناثي تربي لحم، تسمن، تبيع ملاحم ميت أحسن من الملك. يعني الميت أفضل يعني. الاهتمام بالمواليد. كمان شو تعال يا معتز، شو ما حكينا ما ادري، انا ما ادري شو حكيت عن كلهم. ما في، عن الامراض حكينا، عن الاكل حكينا. الاكل البرسيم طبعا اثر يعني لازم انه خضره يعني او شيء، مش خضار، برسيم ناشف. برسيم ناشف اللي هو يجي كبس بلا ينفرد له، هذا لازم انه يعني ياكل مع الشعير. تركز على الشعير والصويا، مادة الصويا والذرة، ذرة صفراء مع الصويا مع الشعير مع النخالة والبرسيم. يعني هذول الثلاثة بروتينات. كله بروتينات، يعطيه نسبة بروتين ويعطيه حليب ويعطيه جداية شيء محترم. والله يوفقك إن شاء الله ربنا. ये था उन जॉर्डिनियन गोट फार्मर का इंटरव्यू जिन्होंने हमें बताया कि बकरियों को यहाँ पे किस तरह की मुश्किलात या दुम्बों को किस तरह की मुश्किलात सामने फेस करनी पड़ती हैं और उनका किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह उनसे बच्चे लेते हैं, इनसे दूध की क्या मिक़दार है इनके पास। तो ये सारी मालूमात सिर्फ़ आप लोगों के लिए और अपने लिए ली। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इस उम्मीद के साथ आप अपने और अपने जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।